یہ عبداللہ ابن بصری کا واقعہ ہے، کہتا ہے اپنا بصرے میں کچھ مزدوروں کو لینے گیا تاکہ یہ مزدور آئیں میرے گھر میں کام کریں. کئی مزدور کھڑے تھے، ان مزدوروں کے بیچ میں ایک مزدور ایسا تھا جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا. یہ بھی وہ کیفیت ہے جو خدا صاف دل والے لوگوں کو عطا کرتا ہے. مطلب آپ کا دل اگر صاف ہو گیا، آپ نورانی چہروں کو ریڈ کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ نے کس کے چہرے میں کیا رکھا ہے، نور رکھا ہے. کیونکہ دل سے ملتا ہے. اگر پاک دل ہے، سب سے بڑی گریوٹی، سب سے بڑا جاذبہ اگر خدا نے کسی کے دل میں رکھا ہے، وہ مومن کے دل میں رکھا ہے کہ مدائن میں سلمان دنیا سے جاتا ہے، وہ علی کے دل کو کھینچ کے مدائن میں لے کر آتا ہے. یہ دل کا جاذبہ ہے نا. ہر بندہ دنیا سے جاتا ہے، اس کے جنازے پہ علی بن ابی طالب کیوں نہیں آتے؟ اس کے جنازے پہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے؟ لیکن اگر دل میں وہ گریوٹی اور جاذبہ موجود ہو، وہ اپنے مولا کو اپنی طرف کھینچ کے لاتا ہے. وہ دل گویا بلاتا ہے کہ مولا میرے جنازے پہ آ جائیے. وہ مشہد کی خاتون کا واقعہ جس نے 40 سال گھر کے اندر بند رہی یا اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا، جب اس کے جنازے کی نماز امام زمانہ پڑھانے آتے ہیں تو وہ دل کا جاذبہ تھا نا، تو اپنے امام کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا. یہ بھی جبان بصرے میں کام کرتا ہے، مزدوری کا کام. عبداللہ ابن بصری کہتے ہیں میں نے اس کے چہرے پہ کیا دیکھا؟ نور دیکھا. میں نے کہا جوان کیا میرے گھر میں کام کرو گے؟ ہفتے میں کتنے دن کام کرتے ہو؟ اس جوان نے کہا کہ میں ہفتے میں 1 ہی دن کام کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کرتا. کہا کتنے لوگے؟ کہا 2 درہم لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے گھر میں آ جا. کہا اس نے کہا میری ایک شرط ہے، اس شرط پہ آپ کے گھر میں کام کروں گا. کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے پوری رات کام کروں گا، لیکن اذان سے پہلے مجھے تھوڑا وقفہ چاہیے تاکہ میں رب کو جا کے سجدہ کروں، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کا کام جاری کروں گا. آپ یہ قدغن میرے اوپر نہیں لگائیں گے کہ کام جاری رکھو، نماز کے بعد میں پڑھنا. کا کام خلوص سے دل سے کروں گا. یہ وہ مضبوط دل ہے جو کام و کاج کی خاطر بھی اپنی عبادت سے درکنار نہیں ہوتا. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. عبداللہ بصری کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے گھر میں بلایا. اس ایک بندے نے 3 بندوں کے برابر میرے گھر میں کام کیا. اور جب جانے لگا میں نے کہا آپ نے محنت بہت کی ہے، 2 کی جگہ میں نے اس کو 4 درہم دیے. اس نے کہا نہیں، میں نے 2 مانگے تھے، 2 ہی لوں گا، 4 نہیں لوں گا. مطلب یہ وہ دل ہے جو مال دنیا کی طرف مائل نہیں ہے. یہ مطمئن ہے اپنے کام پر، مطمئن ہے اپنی زندگی سے. اس کے لیے فرق نہیں 4 ہو جائیں 2 ہو جائیں. کہ پورا ہفتہ کام نہیں کرتے، ہفتے میں 1 دن کام کرتے ہو اور میں 4 درہم دے رہا ہوں، اس کی جگہ پر بھی تم 2 لینے کے لیے تیار ہو. وجہ کیا ہے؟ کہ میرے ہفتے کا ٹوٹل خرچہ ہی 2 درہم ہے. زیادہ وہ لے جسے فکر دنیا ہو. مجھے فکر دنیا نہیں ہے، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے. میری زندگی اور میرے کام و کاج کے لیے یہ 2 درہم کافی ہے. میں نے کہا بڑا نیک جوان ہے. اگلے ہفتے پھر بازار میں گیا، اس کو لے کر آیا. 3ری بار لے کر آیا. 4تھی بار جب بازار گیا یہ جوان مجھے کہیں پہ نظر نہیں آیا. میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا کہاں ہے، کہاں رہتا ہے؟ کہ خرابہ تھا، اس خرابے میں یہ جوان رہتا ہے. میں اس خرابے میں چلا گیا. کیا دیکھا؟ بیمار زمین پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے کام کاج کے جو سامان ہے وہ بھی ساتھ پڑا ہوا ہے. میں نے کہا جوان اگر اجازت ہو تیرا سر میں اپنی گود میں لے لوں. اس نے کہا نہیں، میں آج تک کسی کا محتاج نہیں ہوا اور مجھے یقین ہے کہ میں 1 ہفتے کے اندر دنیا سے چلا جاؤں گا. کہ یہ بیلچا پڑا ہوا ہے، ان چیزوں کو بیچ لینا اور ایک ہی وصیت ہے، میرے کفن اور دفن کا بندوبست کر دینا، مجھے دفن کر دینا. میں شاید اسی لمحے چلا جاؤں، شاید 1 ہفتے کے بعد چلا جاؤں. اور ایک اور وصیت ہے. اس نے ایک انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی مجھے دی. کہتا میں نے کبھی انگوٹھی اس کے ہاتھوں میں خود کو پہنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور لگ رہا تھا بڑی قیمتی انگوٹھی ہے. کہ جب کبھی تیرا بغداد جانا ہو یہ انگوٹھی میرے باپ کو دے دینا. میں نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہ بڑی مہنگی انگوٹھی ہے. میں نے زندگی میں اس مہنگی انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں میں نہیں کیا. یہ اسلبھا، مضبوط ترین قلب ہے. آپ نے تاریخ میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ باپ بدترین، بیٹا بہترین. باپ ظالم، بیٹا نرم دل. باپ بڑا راشی لیکن بیٹا بڑا نمازی. یعنی ایک طرف دل بڑا بد ہے، دوسری طرف اس کے بیٹے کا دل بہترین ہے. اتنا مضبوط ترین دل کہ جا کر یہ انگوٹھی بغداد میں میرے باپ کو دینا. میں نے کہا تمہارا باپ ہے کون؟ کہ ہارون الرشید، وقت کا بادشاہ. کہتا میں سمجھ رہا تھا کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے عابد ہیں،
ہم بڑے زاہد ہیں. ایسا دل جس نے تخت و تاج کو ٹھکرا دیا, ایسا دل جس نے مال و دولت کو ٹھکرا دیا, ایسا دل جس نے شہرت کو ٹھکرا دیا, ایسا دل جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا, لیکن اصلبھا ایک ایسا مضبوط ترین دل تھا جس نے اپنی مضبوطی اپنے رب کے ہاتھوں میں تھامے رکھی, جس نے اپنے ایمان کو کبھی جانے نہیں دیا, ذرہ برابر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اپنی دنیا کی خاطر. میں نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ہارون رشید کا بیٹا ہوں. عبید اللہ بصری کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے میرے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا. بادشاہ کے بیٹے سے مزدوری کروائی, بادشاہ کے بیٹے سے تم نے گھر کی دیواریں بنوائی, بادشاہ کے بیٹے سے تم نے گھر کا چونا چنوایا. اگر بادشاہ کو پتا چلے گا تو کیا عالم ہوگا. کئی ایسے مومنین بھی تھے نا جو حضرت علی سے کام کروا بیٹھے, اور بعد میں پتا چلا یہ تو میرا مولا ہے, وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا. کہ قافلہ کے جس میں چھٹے امام جاتے ہیں اور پورے قافلے والوں کے برتن دھوتے ہیں, قافلے والوں کو پتا نہیں ہمارا مولا ہے, یہ ہمارا آقا ہے. جب پتا چلا تو وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا. اور وہ جوان جو مشہد الرضا میں اپنی پیٹھ حمام کے اندر امام رضا سے صاف کروا چکا وہ بوڑھا, اور بعد میں پتا چلا یہ تو میرا مولا ہے, یہ تو میرا آقا ہے, وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا. کہ میں نے کس سے اپنا گھر بنوایا وجود پہ. اس نے کہا گھبرانا نہیں, میں نہ اپنے باپ سے ملتا ہوں نہ اسے بتاؤں گا, بس ایک وصیت ہے میری انگوٹھی دے دینا, کیونکہ جس مال سے اس نے انگوٹھی دی تھی وہ مال حلال کا مال نہیں ہے, وہ مظلوموں کے خون سے ان کی کمائی سے بنایا ہوا مال ہے. لہذا اس مال کی ایک بھی انگوٹھی قیامت کے دن رب کے حضور میں لے جانا نہیں پسند کروں گا. کہ میں نے دیکھا اتنا نیک جوان, اچانک سے کہا کہ عبید اللہ بصری جلدی سے میری کمر کو سیدھا کرو, جلدی سے مجھے بٹھاؤ. میں پریشان ہو گیا, گویا وجود پہ اس کے لرزہ طاری ہو گیا. میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہ جلدی جلدی سے مجھے بٹھاؤ, یہ مقام ادب ہے. میں نے کہا کس کا ادب کر رہے ہو؟ کہ علی نے وعدہ پورا کیا, ابھی علی ابن ابی طالب آئے ہیں. صلوات پڑھے مولا کی.